کیا پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلم کیسے بنا، کس طرح دنیا میں ایک انقلاب، خاموش انقلاب ہے۔ اور ابھی میں نے ایک نیوز سنی کہ 2015 سے لے کے 20 تک دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہندوازم کو قبول کیا 30,000 کی تعداد میں، اور اسلام قبول کیا ہے 30 لاکھ لوگوں نے 5 سال کے اندر اسلام قبول کیا، 2015 سے لے کے 2020 کے اندر میں۔ اور ابھی جب سے فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، جس خبیث نے کہا تھا کہ 3 دن میں غزہ کو میں فتح کر لوں گا، حماس کو دنیا سے مٹا دوں گا، آج 1 سال 4 مہینے ہو گئے۔ آج کی نیوز ہے کہ نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے بندھک کا پتہ لگائے گا اس کو 42 کروڑ روپے دیں گے، اس کو انڈین 42 کروڑ روپے، 42۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر آج بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی۔ ان کی تقریر کی کتابیں ہیں، 70,000 کے مجمع میں آپ کا خطاب ہوتا تھا، 400 مولانا دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی تقریر سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جو تحریر تھی وہ آج تک چھپ رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک جملے میں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ سر کے بال نوچتے، کپڑے پھاڑتے، جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ کئی لاشیں محفل سے نکلتی تھیں تقریر میں، مگر ہم لوگ آج تقریر سننے کے بعد ہنستے ہیں، جبکہ تقریر سننے کے بعد آدمی کو رونا چاہیے، رونا چاہیے اپنے گناہوں پہ کہ زندگی میں نیکی ہے 5 اور برائیاں ہیں، گناہ ہے 5 کروڑ، کیسے ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں لوگ نیکی کرتے ہیں مختصر اور گناہ کرتے ہیں کثرت سے، پھر بھی وہ سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو سینہ تان کے چلتا ہو، عقل مند وہ نہیں ہے جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہو۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن شریف سے پوچھیے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہم لوگ اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولتیں ہوں، عقل مند وہ ہے جس کے پاس گورنمنٹ کی نوکری مل گئی ہو، عقل مند وہ ہے جو برانڈیڈ کپڑا اور جوتا اور چشمہ پہنتا ہو، جبکہ ہم نے بہت سارے احمقوں کو بھی قیمتی جوتے پہنتے ہوئے دیکھا۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے سامنے ایک شخص رہتا تھا، اس کو بولنا تک نہیں آتا تھا، جیسے آپ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بولتا ہے اللڑوں کی طرح، اور دولتیں اتنی اس کے پاس ہیں کہ صاحب پیسے سڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالی دولت اکثر نااہلوں، بے وقوفوں اور جہنمیوں کو دیتا ہے، اور عقل سلیم کی دولت، تقوی پرہیزگاری کی دولت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ جس سے اللہ دوستی کرتا ہے اسے تقوی و پرہیزگاری کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ آپ اپنے بال بچوں کو پانی سے کیسے بچاتے ہیں؟ کہ پانی کی طرف جاؤ گے نزلہ زکام ہو جائے گا، سردی لگ جائے گی، کھانسی بڑھ جائے گی، اس لیے پانی کے پاس مت جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی دولتوں سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ مگر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جن کے پاس بہت دولت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس پر، اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہے۔
فرعون کو اللہ نے 400 سال کی لمبی حکومت زندگی دی اور مصر کی بادشاہت دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت چاہتا تھا. ہے کیوں بات کر رہے ہو یار؟ بڑا مسئلہ ہے. پہلی وضاحت میں کر دوں کہ جو کچھ بھی سامنے تماشا ہوتا ہے، میں آج لگاتار 15-20 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کشی کرنا، فوٹو کھچوانا یہ سب حرام ہے. ویڈیوگرافی، سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہی ہمارا ہے. ہم نے آج تک اپنا کوئی چینل نہیں بنایا. ہم نے آج تک پورے 25-30 سالہ تقریری پیریڈ میں کبھی بھی میں نے اپنی تقریر کو ریکارڈ نہیں کیا. ٹیپ ریکارڈر کے زمانے میں بھی نہیں کیا، اور ابھی اس ویڈیوگرافی کے وقت میں بھی جب لوگوں نے ایسا کر لیا ہے، ہر موبائل میں کیمرہ ہے، اس وقت بھی نہیں کیا ہے. لوگوں نے کیا ہے، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں. میں کہتا ہوں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں سچ بولو، لوگ نہیں بولتے، میں کیا کروں؟ اب کسی کی گردن میں چادر ڈال کے میں مسجد میں گھسا نہیں سکتا ہوں. عالموں پر گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسیڑنا یہ ضروری نہیں ہے. صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور یہی پیغام پہنچانا سارے نبیوں پر بھی تھا. نبیوں پہ فرض تھا کہ آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں، اور کسی کو دباؤ ڈال کے مسجد نہیں گھسانا ہے. نہیں مانے گا تو قتل کر دیں گے، نہیں. تمام انبیاء کرام صرف دین کا پیغام پہنچاتے تھے، اور انہی اللہ کے کلام کے پہنچانے کے درمیان کافروں کے ہجوم میں سے 2-4-10-20 کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتے تھے. یہ قیامت تک نائب پیغمبر پر بھی یہی لازم ہے کہ بالکل احسن طریقے سے آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں. اسی میں سے کچھ لوگ کھنچ کے آئیں گے، نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے. اس لیے عالم دین پر بھی اتنا ہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے. تو ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم اس موقف کے حامل ہیں کہ تصویر کھینچنا حرام ہے. یہاں لوگ تقریر سننے کے بعد عمل ہی نہیں کرتے، اور موبائل سے ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا، اور 2-4 دن کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دینا ایک دنیا داروں کی ایک ہابی بن گئی ہے. کوئی مر رہا ہے، پانی کو ترس رہا ہے، لیکن سامنے والا پارٹی، سامنے والا آدمی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، جبکہ آدمیت مرتی چلی جا رہی ہے، ہیومینٹی دم توڑ رہی ہے. اس وقت ویڈیو نہیں بلکہ اس مرنے والے کو پانی دینا چاہیے، اس مرنے والے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانا چاہیے. مگر لوگ آدمیت سے بالکل خالی، اور صرف ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، بچے کا فوٹو، بیوی کا فوٹو، گھر کا فوٹو. اللہ نے مجھے کم و بیش 1 کروڑ کا ایک گھر شہر میں دیا ہے، لیکن میرے موبائل میں آج تک نہ اسکرین پہ اس گھر کا فوٹو ہے، نہ اندر میں کوئی فوٹو ہے، نہ میں نے آج تک رومان باری کو دکھلایا میں نے کہ میں نے اپنا یہ گھر بنایا ہے. 4 منزلہ گھر اللہ نے دیا مجھ کو شہر میں، پورنیہ شہر میں، مگر میں نے آج تک میرے موبائل میں پورا کھنگال لے میں نے کبھی اس اپنے مکان کا فوٹو لے کر کے میں نے اپنے کسی دوست کو نہیں دکھلایا. اگرچہ جائز ہے، مکان جاندار نہیں ہے، جاندار کی تصویر حرام ہے. گارڈن، مکان، پہاڑ، ڈیزرٹ، ریگستان، سمندر، ندی نالا، اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، بے جان چیز کی، جاندار کی نہیں. انسان کی، جانور کی، جاندار کی تصویر نہیں بنانا چاہیے. اور قیامت کے دن سخت عذاب اس پر ہوگا جو تصویریں بناتا ہے. سخت عذاب ہوا قیامت کے دن، ضرورتاً، جیسے آدھار کارڈ، اسکول میں، بینک پاس اکاؤنٹ کھولنے میں، ضرورتاً، چونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اسی لیے علماء کرام نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہابی کے طور پر نہیں، شوق سے نہیں. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں. پیر صاحب اپنی نواسی کو گود میں کھلا رہے ہیں، اب اس کا فوٹو. یہ ایک تماشا لوگوں نے بنا دیا ہے. وہ تو کہیے کہ آج جو کچھ بھی تھوڑی سی پاکیزگی بچی ہوئی ہے
وہ میرے شیخ طریقت سرکار تاج الشریعہ کے سخت موقف کا اثر ہے کہ آج کچھ پاکیزگی مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسہ گاہوں میں بچی ہوئی ہے، ورنہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب میرے گھر کی تصویر نہیں ہے، تو ہماری بیوی کی تصویر نہیں ہے میرے فوٹو، جبکہ ہمارا دوست احباب دکھلاتا ہے کہ حضرت یہ ہماری بیوی ہے، ان کو بولنے میں شرم بھی نہیں آتی ہے، جبکہ اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہیے، اور وہ دکھلاتا ہے اپنے بچوں کو، حضور یہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، ذرا دیکھ لیا جائے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، جاندار کی تصویر نہیں۔ ضرور وہ تصویر کھینچنا، بال بچوں کی موبائل میں رکھنا ضروری نہیں ہے، موبائل کی اسکرین پہ لوگ تصویر ڈال کے بیٹھے ہیں، موبائل کی اسکرین پہ صاحب اپنے بال بچوں کی تصویر، اپنی بیوی کی تصویر، انتہا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر زبان سے کیا بولتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ خالی خولی مت بولو۔ جب سارے لوگ داڑھی مونڈنے لگے، حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے کہا داڑھی رکھو، میں حاضر ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی۔ اذان ہو مسجد میں حاضر ہو جاؤ، بولو لبیک یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے کہا نماز پڑھو، میں مسجد میں حاضر ہو گیا۔ نماز فجر سے پہلے کڑاکی کی سردی میں نہا دھو کر مسجد میں آ جاؤ، بولو حضور آپ نے کہا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور میں نہا کے مسجد آ گیا، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ ہونا چاہیے۔ بس ہاتھ میں فوٹو ہے، اسکرین پہ بال بچوں کی تصویر ہے، لبیک یا رسول اللہ، داڑھی منڈی ہوئی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ صرف بغیر سمجھے بجھے دوسروں کی نقل کرنا، دوسرا جو بول رہا ہے اس کی نقل کرنا، قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانے کی طرح کریں گے، پاگل کی طرح کریں گے۔ اب اس کو کیا کہیں گے کہ ایک کڑاکے کی سردی میں ایک کمزور صنف ہے، جنس ہے، عورت کمزور ہے، اس کا جسم نازک اور لطیف ہے، اس کی عقل کمزور ہے، لیکن کڑاکے کی سردی میں وہ ٹھٹر رہی ہے، پھر بھی اپنے سر پہ چادر نہیں ڈال رہی ہے۔ کیوں؟ کہ میک اپ بگڑ نہ جائے۔ صاحب نیم برہنہ لباس ہے، ٹٹر رہی ہے، پھر بھی پورے جسم کو ڈھانپ نہیں رہی۔ کیوں؟ جسم کی نمائش۔ لیکن بازو میں ایک مرد ہے جو 1 کنٹل مٹی اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے، جو سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکال سکتا ہے، جو 5 5 10 10 گھنٹے کھیت میں ہل چلا کے کھیتی کرتا ہے۔ مرد طاقتور ہوتے ہیں، اس کا چمڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کا سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کہ ایک مرد اپنی بیوی کا سارا ستم سہ لیتا ہے، ان کی ساری ضد، ان کے سارے غصے کو اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے، گھر آباد رہتا ہے، گھر چلتا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی زبانی ماں، بہن، پھوپھی، چچی سب کی شکایت سنتا ہے، مگر ایک مضبوط سینہ لے کے سب کو وہ سہتا ہے۔ یہ مرد ہے، جو راہل گاندھی کی طرح ٹی شرٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں چلے، مرد ہے، عورتیں نہیں کریں گی۔ اللہ نے اس کے جسم پہ داڑھی کے بال نہیں ہوا ہے، چونکہ وہ نرم و نازک ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی۔ لیکن عجیب تماشا ہے، عورت ہونے کے باوجود ہاف پینٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں کھڑی ہے، اور یہ مرد ہے کہ اندر میں انر، اوپر میں پینٹ، اندر میں انر، بنیان، پھر شرٹ، اس کے اوپر میں کوٹ۔ یہ مرد اگر صرف بنیان پہن کے رہتا تو بھی جاڑے سے مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن کس قدر الٹی ریت ہے کہ صنف نازک نیم برہنہ کھڑی ہے، اور یہ مرد 5 کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نومبر آج 20 تاریخ ہو گئی، کڑاکے کی سردی نہیں آئی، موسم بھی اپنا مزاج بدل لیا۔ بارش ہونی چاہیے کب؟
بارش ہوتی ہو کب؟ بارش نے بھی اپنا مزاج بدل لیا ہے، لوگ بدل گئے، لوگوں کے جینے کا انداز بدل گیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، رسول پاک کی مدد کہاں ہے؟ بزرگوں نے کہا کہ مت بول اللہ کہاں ہے، غریبان میں جھانک کے دیکھے تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیرے بال بچے کہاں ہیں، تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے، تیری سنسکرتی کہاں ہے، تیری سبھیتا کہاں ہے؟ دیکھ تو آج بدل جا، خدا کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہے، تو آج بدل جا، دوسروں کا غلام مت بن، اللہ کا ایک محبوب ہے، اس محبوب کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں جہنم نہیں جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت جاؤں۔ بس اللہ کے محبوب کی اداؤں کی نقل کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، جنت تو وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ عرب کے وہ لوگ جو خانہ بدوش کہلاتے تھے، جن کا گھر کاندھے پہ رہتا تھا، جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ کے پیچھے فوج تھی۔ جب مکہ کی اس پہاڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے چلچلاتی دھوپ میں، آپ غور سے نیچے کی جگہ کو دیکھنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آپ کا مجمع دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج 2-2.5 گھنٹے کا خطاب کر دوں، لیکن اگر 2-4-10 لوگ اٹھ گئے تو میں 1 گھنٹے کے اندر میں تقریر ختم کر دوں گا۔ اب 1 گھنٹہ بھی بہت ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہی بولیے، ہمارے دوست احباب بھی بولتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہی بولیے۔ جب سارے لوگ آدھا گھنٹہ بولنے کو گھڑی دیکھتے ہیں اور آپ 3 گھنٹہ کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اس طرح جان دے رہے ہیں آپ؟ تو اب ہم نے بھی اب پیٹرن اب بدلنے کا چاہا کہ اب 3 و 2-2.5 چل نہیں چلے گا، بس صرف 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی۔ کیا رحمان بری صاحب، بس 1 گھنٹے میں اپنی باتیں کہتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے فوج ہے، چلچلاتی دھوپ، اب دیکھے جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جس جگہ میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرے باپ خطاب، عمر ابن خطاب، خطاب آپ کے باپ کا نام ہے، خطاب میرے والد خطاب کہتے تھے اے عمر تو دنیا میں کوئی بڑا کام کیسے کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے؟ اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے تو کیسے دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا تک نہیں آتا تھا، آج میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں، آج میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کے امور کا بادشاہ۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے، عمر فاروق اعظم کا تیور کہہ رہا تھا یہ سارا انعام محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ملا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ قوم مسلم آج بھی حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے کہ تو محمدی بن جا، میں تیرے پاس آ جاؤں۔ کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ تو محمدی بن جا۔ حکومت انتظار کر رہی ہے، دہلی کی گدی انتظار کر رہی ہے، امریکہ کی کرسی انتظار کر رہی ہے، چائنا جاپان کی گدیاں انتظار کر رہی ہیں، جس طرح پہلے ایران کی گدی انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ماننے والے دیوانے عرب سے نکلے ایران پہ چھا گئے، عرب سے وہ لوگ نکلے روم پہ چھا گئے۔ محمد ابن قاسم مٹھی بھر اپنے دوستوں کے ساتھ عرب سے نکلے، انڈیا آئے، ہندوستان پہ چھا گئے۔ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ 1000 سال تک اس ملک ہندوستان پہ مصطفیٰ کے غلاموں کا شاسن رہا۔ تو جن کی حکومت اتنے دنوں تک رہی ہو، آج وہ حکومت کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ نوکری کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ ملازمت کے لیے ترس رہا ہے۔
50-50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी का इंतजार कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर नौकरी का इंतजार कर रहा है। साहब मुशरिक प्रधान के दरवाजे पे रोजाना हाजिरी देकर उनकी गुलामी का इजहार करके नौकरी के इंतजार में 5 साल से पड़ा हुआ है कि प्रधान जी नजर कर दें ताकि नौकरी मुझको मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, गेट का लोहा उठाने और गिराने की नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए ये लालायित हैं और बेचैन हैं, और हुकूमत इनका इंतजार कर रही है कि तू औरंगजेब बन जा, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बस एक्टिव बन के दुनिया में जीना है, गुलाम मुस्तफा बन जाए, इल्म हासिल करें, एक्टिव रहें, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। खेत गए बगैर वहां से गेहूं की फसल उपज के घर नहीं आती है, धान लगाए बगैर वहां से अगहन के मौसम में 100 कुंटल बासमती धान हमारे घर में नहीं आता है। जो बारिश के मौसम में भीग कर खेती करता है, इस अगहन के मौसम में वही धान के भंडार अपने घर में देखता है। जो शख्स मेहनत मशक्कत करके 30 साल तक 15 घंटे मेहनत करता है, वही किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। जो मेहनत करके खखेड़ मोल लेकर बिजनेस करता है, वही आदमी एक दिन बहुत बड़ा ताजिर कहलाता है। मेहनत शर्त है हुकूमत लेने के लिए, मेहनत शर्त है दुनिया पे शासन करने के लिए, मेहनत शर्त है अपने बाल बच्चों को अच्छी आबरूमंदाना जिंदगी देने के लिए। या हम लोग चाहते हैं कि बताशा पे फातिहा दिला दें और आसमान से हीरे की बारिश हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि मज़ार पाक पे जाके लोहवान जला दें और नीचे से सोने के हांडे मिल जाए। 1 करोड़ लोग अजमेर शरीफ में मुंतजिर हैं कि बाबा नजर कर दें ताकि हम कलकत्ता का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। लाखों लोग मुंतजिर हैं वहां, बाबा एक नजर करें ताकि बगैर पढ़े लिखे हम डीएम बन जाएं। दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। इस तरह की बातें मैं हमेशा करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें आप सुनते रहें उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक्त तक मुझको नींद नहीं आती है जब तक मैं आपकी तकरीर सुनता नहीं हूँ। सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती है। रात में जब जागता हूँ 12 बजे, तब मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरी तकरीर की खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। तो जो जिस तरह का इल्म रखते हैं, जो जिस तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं। अब अक्लमंद कौन है, जरा गौर से सुनिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अनडाउटेडली मीन्स डाउटलेस, बिला शक व शुबा, जमीन आसमान की पैदाइश में, जमीन यहां आसमान वहां, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और जमीन की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड ए डे, रात और दिन की तब्दीली में। अभी रात, इसके बाद दिन, फिर रात, ये चेंज होके जो रात दिन। अल्लाह क्या कहता है, रात दिन की तब्दीली में, जमीन आसमान की पैदाइश में। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। आयातुल लिउलिल अलबाब, टोकन्स फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, गौर व फिक्र से, उसके लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान में। उसके लिए निशानियां हैं रात और दिन के बदल बदल कर आने में। अक्लमंदों की आंख खुलती है इससे कि हाँ, ये दुनिया बगैर खालिक के नहीं बनी। जैसे आजकल एक इर्तिदाद का मसला, नास्तिक होने का मसला, कोई खुदा नहीं, माज़अल्लाह, एक ट्रेंड चला हुआ है। बस दुनिया खुद से बनी, खुद से खत्म होगी, नहीं होगी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। काफिरों की सोच को देखकर मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे भी, उसका ईमान कमजोर हो गया, उसी सोच में जीने लगे। वरना जहां इस कदर सख्त कानून है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर वो क्या सोचता है? हुजूर फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर,
اتنی سخت تاکید سننے کے باوجود بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا سوچتا ہے وہ؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ ضرور کچھ ہلچل مچ رہی ہے دماغ میں. یا تو یہ ہلچل ہے کہ اللہ سب معاف کر دے گا، یا پھر یہ ہے یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. جبکہ نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ 18 سال کا جوان ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے. بائک سے ٹکر، گھر سے نکلا مسکراتے ہوئے، پان اور گٹکا کھاتے ہوئے، 5 منٹ کے بعد ایکسیڈنٹ کیا. اب وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی ہے. ابھی میں نے کہا کہ اتراکھنڈ کا ایک آدمی مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہ صاحب بازار آیا تھا اور مارکیٹنگ کر کے لوٹ رہا تھا. رات بھر شاپنگ کیا، لوٹ رہا تھا. راستے میں آنکھ لگی ڈرائیور کی، گاڑی کے 10 لوگ سب اسپاٹ ڈیتھ کر گئے. ایک ہی فیملی کے، لڑکا بھی اس میں تھا، لڑکے کا باپ بھی اس میں تھا، لڑکے کا بھائی بھی اس میں تھا. اب ایک ہی فیملی کے سارے لوگ اسپاٹ ڈیتھ کر گئے. پھر بھی لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں سنبھلیں گے اس سے. نہیں، وہ مرا ہے، ہم نہیں مریں گے. حضور آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. آقا فرماتے ہیں اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. چونکہ ابھی اخیر زمانے میں عقلیں سب کی چھین لی جائیں گی، اس لیے سب ہنسے گا. کوئی راجو سریواستو کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی عمر شریف کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی چارلی چیپلن کی نقل کر کے ہنسے گا. سب ہنسنا چاہتا ہے، کامیڈی، پیانو، راہ ناچنا، تھرکنا، تاکہ غم ہلکا ہو، بیمار نہیں پڑے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہنستے رہیے تاکہ بیمار نہیں پڑیے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لافنگ، ہنستے رہیے تاکہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے. راجو سریواستو کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہنستا تھا، این جوانی میں مر گیا، چلا گیا. وہ تو ہنساتا تھا کروڑوں کو ہنساتا تھا، بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا وہ. اچانک بیماری آئی، چلا گیا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فلمی بہت اسمارٹ ایکٹر تھا، سشانت سنگھ راجپوت. اسمارٹ، لین اینڈ تھین، خوبصورت، ہینڈسم جوان، بہار پٹنہ کا تھا. پھر سب بول رہے ہیں. لیکن اسی کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، مر گیا. کیا کمی تھی؟ بمبئی، کروڑوں کا گھر، فلم انڈسٹریز میں کام، مست رہتا، ہنستا رہتا تھا. جو زیادہ ہنستا ہے وہ زیادہ روتا ہے. اس لیے یہ فارمولا بندے کا کہ ہنستے رہیے بیماری نہیں آئے گی، مسکراتے رہیے بیماری نہیں آئے گی، 100% غلط فارمولا، غلط. اور ہم سے سنیے کہ صاحب بیماری کیسے دور بھاگے گی؟ بیماری دور وہاں بھاگے گی جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور جہاں دنیا کے ڈاکٹر کی بات نہیں، جہاں مصطفیٰ کی بات مانی جاتی ہے وہاں بیماری بھاگتی رہتی ہے. مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے پاس مصر کا بادشاہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا اور دوسرا بھی تحفہ بھیجا تھا کہ آقا سرکار اس غلام کا تحفہ قبول کر لیجئے. آقا علیہ السلام نے دوسرا تحفہ تو قبول کر لیا، لیکن ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ڈاکٹر کی بدینے کو حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بیمار ہی کم پڑتے ہیں، ہمارے ہاں بیمار کم پڑتے ہیں لوگ، اس لیے طبیب کی حاجت نہیں ہے. اب کم کیوں پڑتے ہیں؟ آقا فرماتے چونکہ ہمارے لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک زبردست فارمولا ہے بیماری سے بہت حد تک بچنے کا. جب بھوک لگے تب کھائیں. یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ناشتے میں بھی 4 روٹی کھا لوں، 11 بجے بھی بسکٹ اور چائے پی لوں، پھر ظہر کے بعد 2 بجے بھی بالکل گردن تک چاول، دال اور پاپڑ، سلاد سب کھا لوں، پھر 4 بجے ایک بسکٹ اور چائے پی لوں، سموسا کھا لوں، پھر مغرب کے بعد ایک چائے پی لوں، پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد بالکل دبا کر کے گلے تک میں کھانا کھا لوں. اور جب رات میں بھوک نہیں لگتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حضور سر بھوک نہیں لگی. بتائیے، یہ ناشتہ میں 4 روٹی کھایا ہے، دوپہر میں دبا کے کھایا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ رات میں بھی اسی طرح کھاؤں. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام 60+ لوگ جو 60 سال سے اوپر چلے گئے، ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بابو مجھ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے،
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹکیا لے لو، یہ دوائی لے لو، یہ ایسی لاک لے لو، یا ڈائجین لے لو، یہ لے لو، یہ کھاؤ، اس کے بعد بھی بھوک نہیں لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہارڈ دوائی دیا، بس 2 4 دن بھوک لگی، پھر گیس بنی، پھر بھوک ختم۔ میں نے ابھی پرسوں ایک اس بوڑھے کو میں نے کہا، ڈاکٹر کے سامنے کہا، یہ دوائی کی جو پوٹلی لے کے جا رہے ہیں کہ بھوک لگے کھانا کھایا نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر جینا چاہتے ہیں تو صرف 2 ٹائم کھائیے، ایک صبح ناشتے میں کھائیے اور پھر رات میں کھائیے، دوپہر میں بھوک لگے تو ایک بسکٹ لے لیجئے، باقی یہاں تک دبا کے مت کھائیے، صرف 2 ٹائم کھائیے۔ ابھی 70 سال کی عمر میں جو آپ چاہتے ہیں کہ 25 سال والی طاقت رہے، میں کھا لوں 10 روٹی، 25 سال کی عمر میں آپ کی داڑھی کے بال، سر کے بال کالے تھے، اور ابھی دیکھیے 25 سال میں آپ بالکل ینگ جوان تھے، ابھی اپنی ہڈی اور اپنے چمڑے کو دیکھیے آپ۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ جو کھانا 25 سال میں کھاتے تھے وہی کھانا 80 سال میں بھی کھائیں؟ نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا الحمدللہ میں صحت مند ہوں اس 70 80 سال کی عمر میں بھی۔ میں نے کہا راز کیا ہے؟ کہا راز ہے زیادہ بھوکا رہنا، راز ہے زیادہ بھوکا رہنا۔ صحت مند رہنے کا فارمولہ ہے کم کھانا، اور آج بیماریاں بڑھ گئیں چونکہ 99% لوگ گلے تک دبا کے کھانا شروع کیا۔ پہلے لوگ دانے کو ترستے تھے پھر بھی صحت مند رہتے تھے، لیکن ابھی کھا کھا کے لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ مدینے میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم فارمولا یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، ناشتہ، دوپہر، رات، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اسلام کا فارمولا ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ، اب بھوک رہے ابھی تو کھانا چھوڑ دو۔ جیسے ابھی اور بھی 4 روٹی کھا سکتے ہیں تو 4 روٹی کھانے کے بعد ہی اسٹاپ کر دو۔ اگر 4 روٹی کی جگہ ہے تو 2 کھاؤ، اس کے بعد اسٹاپ کر دو۔ یہ ہے صحت مند رہنے کا نسخہ۔ اب کوئی دبانے کے بعد بولے صحت مند رہوں گا، ابھی لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، لیور ڈیمیج ہو رہا ہے۔ بمبئی کا ارب پتی مڑوا کی روٹی کھاتا ہے، وہ مڑوا سمجھتے ہیں، ہمارے علاقے مڑوا بولتا ہے اس کو، وہ کالا کالا دانا جو ہوتا ہے، جو غریبوں کا کھانا پہلے ہوتا تھا، وہ ہم لوگ مڑوا روٹی کھاتے ہیں ارب پتی کے لوگ۔ اور کیا بولتا ہے؟ ملائی، کلائی، کلائی الگ چیز ہے، کلائی۔ ارے وہ مڑوا پہلے ہوتا تھا کونی سرسوں جیسا دانا، چھوٹا چھوٹا دانا ہوتا تھا، غریب لوگ کھاتے تھے۔ اور ابھی بمبئی کے ارب پتی لوگ کھاتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ گیہوں کی روٹی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اب وہی کھاتے ہیں۔ جو پہلے غریبوں کی غذا تھی اب ارب پتی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جان لو کہ دنیا کی ساری چیزیں اہم ہیں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، غریبوں کو غریب مت سمجھنا۔ ممکن ہے کہ غریبوں کی روٹی تم کو کھانی پڑے دولتوں کی موجودگی میں۔ غریبوں کے پاس پیٹ ہے مگر روٹی نہیں، ارب پتی کے پاس دولت ہے بے تحاشا مگر پیٹ ہی نہیں اس کے پاس۔ گیہوں کی روٹی کھایا تو مر جائے گا وہ۔ بہت سارے لوگ کھاتے، شوگر والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گیہوں کی روٹی میں شوگر ہے، چاول میں شوگر ہے، اب کیسے کیا کھاؤں؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مکئی، چنا اور صاحب گیہوں، باجرہ، جو، یہ سب مکس کر کے آٹا تیار کرو اور کھاؤ۔ اسلام تمام بندوؤں پہ بحث کرتا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے نہیں کہتا ہے، فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک تمام موضوعات کا احاطہ اسلام کرتا ہے۔ ہر ٹاپک پہ بحث اسلام کرتا ہے۔ کون کہا تھا نالج از پاور، نالج از لائٹ؟ اسلام نے کہا تھا۔ کون کہا تھا نالج از ornament، نالج از arm؟ کس نے کہا تھا کہ علم زیور ہے، علم زینت ہے، علم ہتھیار ہے، علم بہترین ساتھی ہے، علم طاقت ہے، علم روشنی ہے؟ کس نے کہا تھا؟ آج اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے انڈیا میں یا امریکہ میں یا چائنا جاپان میں ماؤ زیتونگ، مسولینی، ہٹلر، ڈاکٹر واشنگٹن، ابراہیم لنکن، امبیڈکر، گاندھی، نہرو، آج ہمارے پردھان منتری مودی، کوئی بھی کہتے ہیں، یہ آج کہتے ہیں، مگر میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم حاصل کرو، علم لائٹ کا نام ہے۔
علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے. obtain knowledge, knowledge is power. علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے. سرکار نے کس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا، یہاں تک کہ ہندوستان کے الہڑ گنوار میرے سرکار کی توہین کرتے ہیں. یہ گنوار کچھ نہیں جانتے. امریکہ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کے تعلق سے انہوں نے اپنے ہارٹس کی فیلنگ کو جو ایکسپریس کیا ہے، وہ کہتے ہیں how loftiness is the morality of the holy prophet of Islam. اسلام کے پیغمبر کی اخلاق کی بلندی کا کیا عالم ہے. وہ کہتے he made battlefield civilized، یعنی وہ میدان جنگ جہاں قتل ہوتا ہے، جہاں خون بہایا جاتا ہے، جہاں نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے دشمن کا بچہ یا دشمن کی بیوی. کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر ہیں جس نے کہا تھا کہ عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں بیماروں پہ ہاتھ مت اٹھانا. یعنی وہ دانشور یورپ کا کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے پیغمبر ہیں جس نے میدان جنگ کو بھی مہذب بنا دیا ہے. Who made battlefield civilized، جس نے میدان جنگ کو بھی مہذب بنا دیا ہے. کیا بات ہے. جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ پیغمبر اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ I cannot find any other man in history like محمد. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا. وہ یہی کہتے ہیں all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he. آقا کے بارے میں وہ یورپ کا دانشور ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں کہ تمام پیمانہ، تمام کسوٹی، تمام میزرمنٹ، تمام ترازو جس پر ایک انسان کی مہانتا کو جانچا جاتا ہے، وہ تمام کسوٹی لاؤ اور اس کسوٹی پہ جانچو کون ہے جو محمد عربی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he. کیا ہے کوئی جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بولتے ہیں. اسی لیے میں کبھی ہندوستان یا دنیا کے ڈنمارک یا کہیں کا کوئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا، اگر وہ میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور آل فال بکتا ہے تو میں اس کو دنیا کا سب سے بڑا جاہل سمجھتا ہوں. وہ اے بی سی ڈی جانا ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے. وہ کوکھو کو جانا ہے، ساکشر ہے، شکشت نہیں ہے. وہ شکشت ساکشر ہونا الگ ہے. اخبار پڑھ لیا، ہندی پڑھ لیا، فزکس پڑھ لیا، صاحب کوکھو کو پڑھ لیا، اے بی سی ڈی پڑھ لیا، الف با پڑھ لیا، ہاں یہ پڑھنا جانتا ہے، یہ لکھنا جانتا ہے، یہ ساکشر ہے، شکشت نہیں ہے. شکشت کا مطلب تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ. جب علم سینے پہ آتا ہے تو جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور علم آدمی کو رائٹ اور رونگ میں ڈیفرینشیٹ کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. پڑھا لکھا آدمی وہ کسی چیز میں آنکھ بند کر کے نہیں پڑھتا، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تب جا کے وہ کوئی ڈیسیزن لیتا ہے پڑھا لکھا آدمی. تو جو لوگ اس آل فال بکتے ہیں سمجھنے کہ ساکشر ہے، شکشت نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور قیامت جب قریب آئے گی لوگ ساکشر ہی بنیں گے. اے بی سی ڈی کوکھو کا، میتھمیٹکس، اے پلس بی، بس یہی سب جانیں گے. وہ اعلیٰ تعلیم ہے جو آدمی کو انسان بنا دے. تعلیم وہ جو آدمی کو کھری کھوٹے کا فرق سکھا دے. تعلیم وہ ہے جو آدمی کو آدمیت پیدا کر دے، آدمیت آدمی کے اندر جگا دے. تعلیم وہ ہے جو چلتا پھرتا انسان بنا دے، اسے جہالت گنوارپن سے بچا دے. اور آج کل صاحب ڈاکٹر ہیں اور باتیں جاہلوں کی طرح کر رہے ہیں، صاحب سائنٹسٹ ہیں اور باتیں گنوار کی طرح کرتے، کہتے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، دنیا خود سے بنی ہے. ایک گھر خود سے بنتا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سامان خود سے بنتا نہیں ہے. اور یہ وشال سنسار، یہ سمپورن برہمان بغیر خالق کے بن جائے، یہ پوری کائنات بغیر مالک کے چلے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جس دن عقل پختہ ہوگی، علم جوان ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. کیا کہنے. اور اس طرح کی باتیں میں اکثر کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ مایوس ہیں ٹیلی ویژن کے نیوز سن کر،
سوشل میڈیا کی خبریں سن کر، ارے فلسطین میں یہ ظلم ہو گیا، وہاں ہو گیا، امریکہ میں یہ ہو گیا، ڈنمارک میں یہ ہو گیا، انڈیا میں، صاحب بہت ساری میڈیا پہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، وہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. یہ ایک پارٹ ہے، تصویر کا ایک رخ ہے. مسلم ستائے جاتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو. اللہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دنیا کا دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو. جوار گمار جاہل وہ کیا جانے اسلام کیا ہے. کوسٹو، فرانس کا ویگیانک کوسٹو، اس سے پوچھیں کلمہ کیوں پڑھا. ڈاکٹر میگاٹے ٹیجاسن، تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کا انیٹومی کا پروفیسر، اس سے پوچھیں کہ اسلام کیوں قبول کیا. پوچھیں اس پرنسیس، برٹن کی شہزادی سے جو اسلام قبول کرنا چاہتی تھی. پوچھیں اس سے روس کے پریزیڈنٹ سے جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. دنیا میں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو اس میڈیا کے لوگ نہیں چلاتے ہیں. ایک موٹی کتاب ہے، کون کیا پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلم کیسے بنا. کس طرح دنیا میں ایک انقلاب، خاموش انقلاب ہے. اور ابھی میں نے ایک نیوز سنی کہ 2015 سے لے کے 20 تک دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہندوازم کو قبول کیا 30,000 کی تعداد میں، اور اسلام قبول کیا ہے 30 لاکھ لوگوں نے 5 سال کے اندر اسلام قبول کیا 2015 سے لے کے 2020 کے اندر میں. اور ابھی جب سے فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، جس خبیث نے کہا تھا کہ 3 دن میں غزہ کو میں فتح کر لوں گا، حماس کو دنیا سے مٹا دوں گا، آج 1 سال 4 مہینے ہو گئے. آج کی نیوز ہے کہ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے بندھک کا پتہ لگائے گا اس کو 42 کروڑ روپے دیں گے. اس کو انڈین 42 کروڑ روپے، 42